یہاں پر پریزیڈنٹ لاہور چیمبر آف کامرس جناب کاشف انور صاحب ہمارے ساتھ یہاں پر اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. میں انہیں خوش آمدید کہتا ہوں. اور چونکہ بات ہوتی ہے انڈسٹری کے حوالے سے, ایکسپورٹس کے حوالے سے, اپنی جتنی بھی پیداوار ہے اس کے حوالے سے کاشف صاحب کس طرح دیکھ رہے ہیں ان تمام چیزوں کو. اس کے ساتھ اشرف مہتاب صاحب سینئر رپورٹر ہیں, سینئر صحافی ہیں, اکنامک رپورٹنگ کے حوالے سے اور تجزیہ کاری کے حوالے سے ایک بڑا نام ہے. اور اس کے ساتھ ہی میں بہت ہی مشکور ہوں پروفیسر محمد افضل صاحب کا. آپ ماہر معاشیات ہیں, آپ ڈین ہیں اکنامک ڈپارٹمنٹ کے لاہور یونیورسٹی آف لاہور خواتین یونیورسٹی کے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی ہمیں یہاں پر جوائن کرنے کے لیے. سب سے پہلے یہ تینوں چیزیں جو ہوئی ہیں کاشف صاحب, جو کہا جا رہا ہے کہ سنگل ڈیجٹ پہ ہم 1.5 برس کا ٹارگٹ دیا جا رہا ہے, کہا جا رہا ہے کہ سخت اقدامات کو جاری رکھنا ہے. ان سخت اقدامات کو جاری رکھتے ہوئے 1.5 برس کے بعد ستمبر 2025 میں ہم 5 سے 7% تک کی انفلیشن پر, مہنگائی پر آ جائیں گے. ایک بڑی کامیابی ہو سکتی ہے, کس طرح دیکھتے ہیں؟ جی بڑی خوش آئند بات ہے کہ ہم 1.5 برس کے بعد جو ہمارا انفلیشن کا ریٹ ہے ہم 5 سے 7% پہ ہوں گے. لیکن بات یہ ہے کہ 1.5 سال میں ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے آج کیا کرنا ہے. آپ اپنی مہنگائی کو تب تک کم نہیں کر سکتے جب تک آپ نے آج بھی شرح سود کو 22% سے کم نہیں کیا. ہم جب تک اپنی امپورٹس کو کم نہیں کریں گے, جب تک ہم اپنی ایکسپورٹس کو نہیں بڑھائیں گے, جب تک ہم گورنمنٹ کے ایکسپینڈیچرز کو کم نہیں کریں گے, جب تک ایسے وہ سیکٹرز جس پہ ٹیکس نہیں لگا, آپ زراعت کو کہہ لیں زراعت پہ ٹیکس نہیں ہے, جب تک ہم زراعت پہ ٹیکس نہیں لگائیں گے, جب تک ریئل اسٹیٹ کو ہم پراپرلی ٹیکس نیٹ کے اندر نہیں لے کر آئیں گے, جب تک ایسے ہمارا جو ٹیکس کا سسٹم ہے وہ وائڈن نہیں ہوگا, وہ جو براڈن نہیں ہوگا. اب بات یہ ہے کہ اس وقت 22% پہ 25-26% پہ بینک سے لون لے کر کیا انڈسٹری چل سکتی ہے؟ انڈسٹری نہیں چل سکتی. اگر آپ ایل سیز نہیں کھولیں گے, را مٹیریلز کو نہیں آنے دیں گے تو کیا پروڈکشن ہوگی؟ پروڈکشن نہیں ہوگی. آپ ایکسپورٹس کو بڑھانا چاہتے ہیں, ہماری ایکسپورٹس پچھلے سالوں سے 1-2% کا انکریز آ رہا ہے جو کہ تسلی بخش نہیں ہے. اس کو زیادہ ہونا چاہیے. اتنی ہائی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس پہ اور اتنے بڑے جو ہمارے ان پٹ کاسٹ ہے, کیا اگر ہم اس پہ انٹرنیشنل مارکیٹ پہ کمپیٹ کر سکتے ہیں؟ ہم انٹرنیشنل مارکیٹ میں کمپیٹ نہیں کر سکتے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اٹ از ویری گڈ کہ ہم 1.5 سال کے بعد انفلیشن کو 5 سے 7% پہ لے آئیں گے. لیکن ابھی جو ہم نے جو پرائسز بڑھائی ہیں, ہم نے بجلی کے بلوں کو بڑھایا ہے, ہم نے پیٹرول کی پرائسز کو بڑھایا ہے, ہم نے گیس کی پرائسز کو بڑھایا ہے, اس میں معاملات زندگی کو کیسے چلانا ہے یہ بہت ضروری ہے کہ گورنمنٹ کو ان چیزوں کو, اگر انڈسٹری کو چلانا ہے. اور میں ایک اور بات بھی یہاں کرتا چلوں کہ آئے روز کوئی نہ کوئی نیا ایس آر او, کوئی نہ کوئی نئی انفارمیشن, کوئی نہ کوئی ایسی چیز FBR کی طرف سے آ جاتی ہے کہ جب تک ہم اپنی پالیسیز میں کنٹینیوٹی آف کنسسٹنسی نہیں رکھیں گے, جب تک ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہم نے کل کرنا کیا ہے, کل کو ہونا کیا ہے. ہم آج سوتے ہیں, صبح کو سارا سسٹم چینج ہو جاتا ہے. تو جب تک یہ چیزیں سارے معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے تب تک آپ کی انڈسٹری نہیں چلے گی. کیسے آپ کو بھی یہ لگ رہا ہے کہ کوئی چینج آنے والی ہے, یہ سیٹ اپ جو ہے نہیں چل سکتا؟ جس طرح کہ پاکستان تحریک انصاف کے حلقوں میں جا کے بیٹھے ہیں تو وہ برملا کہتے ہیں کہ معاشی مشکلات اتنی زیادہ ہیں کہ 1 سے 1.5 برس میں یہ سیٹ اپ نہیں, اس سے زیادہ نہیں نکالے گا. تو کیا انڈسٹریلسٹ بھی یہ سمجھ رہا ہے یا وہ سمجھ رہا ہے کہ اب ایک اسٹیبل حکومت بن گئی ہے جس کے بعد 2/3 اکثریت ہے, جس کا وزیر اعظم, جس کا صدر ایسے ہیں جو راستہ نکال سکتے ہیں, اور آرمی چیف ایسے ہیں جو آئین پر یقین رکھتے ہیں, جمہوریت پر یقین رکھتے ہیں, چیف جسٹس ایسے ہیں جو آئین کے مطابق چلتے ہیں. یہ 5 سال نکال جائیں گے, اس کے بعد جسٹس منصور آ جائیں گے کیونکہ عدلیہ بہت بڑا ٹول رہی ہے حکومتوں کو ہٹانے میں. تو آپ بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ابھی کوئی مستقل چیز نہیں ہے؟ نہیں, دیکھیں بالکل ایسی بات نہیں ہے. میں نے تو ایک تو پہلے بہت خوش آئند بات ہے, میں نے کہا کہ 1.5 سال کے بعد ہمارا جو انفلیشن کا ریٹ ہے وہ کم ہوگا. اب بات یہ ہے کہ ڈیموکریسی کا آنا, ڈیموکریٹک گورنمنٹ کا آنا بہت ضروری تھا. اب ہم اس پہ بھی بہت خوش ہیں کہ ہمارے الیکشنز ہوئے اور ہماری ڈیموکریٹک گورنمنٹس آئی ہیں. اب بات یہ ہے میں ایشوز کی بات کر رہا ہوں. اب جب تک گورنمنٹ کو بھی ان ایشوز کا پتہ ہے, لیکن جب تک ہم ان ایشوز کو ہائی لائٹ نہیں کریں گے. میرا سوال بڑا سادہ تھا, آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ حکومت جو ہے یہ چلتی ہوئی حکومت ہے, چلتی رہے گی؟ جی انشاءاللہ مجھے بالکل لگ رہا ہے کہ یہ کوئی 1.5 سال بعد اس کی چھٹی ہونے کا امکان؟ چھٹی ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے, اور چھٹی ہونی بھی نہیں چاہیے. ہونی بھی نہیں چاہیے, چھٹی ہونی بھی نہیں چاہیے. دیکھیں اسی گورنمنٹ کو چلنا چاہیے. ہمارا کام ہے ان ایشوز کو ہائی لائٹ کرنا جو ہم فیس کر رہے ہیں.
اور گورنمنٹ کا کام ہے کہ ہمیں وہ فیسلٹیز پرووائڈ کی جائیں تاکہ ہم اپنی انڈسٹری کو چلا سکیں. کیوں؟ جب تک ہم اپنی انڈسٹری کو نہیں چلائیں گے تب تک ہم روزگار نہیں دیں گے. جب تک ہم انڈسٹری کو نہیں چلائیں گے, ایک سیکٹر جب انڈسٹری چلتی ہے تو الٹیمیٹلی آپ کے 57 ایک سیکٹر کے چلنے سے 57 سیکٹرز چلتے ہیں. اور میں کنسٹرکشن کا کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کنسٹرکشن کو چلاتے ہیں تو یہ بہت ضروری ہے کہ ایسے پروجیکٹس کو چلایا جائے. اب دیکھیں, لیکن جب تک آپ کاسٹ کو کم نہیں کریں گے تب تک نہ آپ کی عوام میں. لیکن ایک ڈبل مسئلہ قائد صاحب پیدا ہو گیا یہاں پر. حکومت جو ہے کہہ رہے ہیں کہ ڈالر کی قیمت کو کم کر سکتی تھی لیکن وہ کم نہیں کر رہی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ ڈالر کی قیمت کو کم کریں گے تو آپ کا جو ایکسپورٹر ہے, وہ تمام انڈسٹری جو ایکسپورٹ پہ بیس کرتی ہے, آپ کی مہنگی بجلی ہے, آپ کا خام مال بہت زیادہ مہنگا ہے, تو آپ اس کو برقرار نہیں رکھ پائیں گے, وہ خسارے کا شکار ہو جائے گا. آپ انڈیا سے, آپ بنگلہ دیش سے, آپ باقی تمام ممالک سے پیچھے چلے جائیں گے, آپ کی ایکسپورٹ ختم ہو کے رہ جائے گی. تو حکومت دیکھیں ڈالر کو برقرار رکھ رہی ہے, مہنگائی کی بنیادی وجہ ڈالر ہے اور ڈالر کو برقرار رکھنے پہ مجبور ہے. کیا کریں؟ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ہمیں ایک دم اپنی کرنسی کو اس وقت فوراً اسٹرانگ بھی نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں آپ کی کرنسی امپروو کرنی شروع کر گئی ہے لیکن الٹیمیٹلی اس کو نیچے آنا ہے. آپ کا انفلیشن اسی لیے 1.5 سال کا وقت دیا گیا ہے کہ 1.5 سال میں آپ کی انفلیشن کم ہوگی. اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ اپنی کاسٹس کو, اور سب سے بڑا جو ہمارا کاسٹ کا فیکٹر ہے وہ آپ کی روپی اور ڈالر کی پیرٹی ہے. آپ کا روپی اسٹرانگ ہوگا تو الٹیمیٹلی آپ کی امپورٹ سستی ہوگی اور آپ کی تمام چیزیں آگے جو سستی ہوتی جائیں گی. تو اسی لیے اس کا 1.5 سال کا ٹائم دیا. تو الٹیمیٹلی اگر ہم اس وقت کریں گے اپنے روپے کو اسٹرانگ, یا ہم اگر اس کو ویک کرتے ہیں ڈالر کو, تو آپ کے ایکسپورٹر کو بہت بڑی ہٹ آئے گی. ہمیں اپنے ایکسپورٹر کو ہٹ نہیں دینی کیونکہ ہمیں تو ایکسپورٹر کو زیادہ سے زیادہ فیسلٹیز دینی ہے اس وقت تاکہ وہ. لیکن پھر وہی بات ہے کہ جب تک آپ کا انپٹ کاسٹ کم نہیں ہوگا تب تک آپ کی انڈسٹری نہیں چلے گی. آپ کے ایکسپورٹر کو بھی را مٹیریل اور جو آپ کو دوسرے گوڈز چاہیے